This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Mall of Kent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं सुबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के लिए एतमाद के वोट का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत और इत्तेहादी जमातों MQM, GDA और काफ लीग समेत 180 से जायद मेंबरान इजलास में शरीक हुए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली और PDM के रुकन मोहसिन द्रावड़ भी इजलास में शरीक हुए। ताहम अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद PDM ने इजलास का बाइकआउट किया और इसके अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में दो नकाती एजेंडे के तहत कार्रवाई हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम पर एतमाद के वोट की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि यह ईवान दस्तूर के आर्टिकल 91 की शिक 7 के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद का इजहार करता है। वोटिंग के लिए ऐवान की डिवीजन की गई, जिससे कबल 5 मिनट्स के लिए घंटियां बजाई गईं। तमाम अरकान के ऐवान में आने के बाद कौमी असम्बली के हाल की तमाम लॉबियां बंद कर दी गईं। वजीर आजम को एतमाद का वोट देने वाले स्पीकर कौमी असम्बली की दाईं जानिब लॉबी में डिवीजन नंबर के साथ चले गए। अदम एतमाद में एक भी वोट नहीं डाला गया। अब्दुल कबीर चित्राली ने वोटिंग के अमल से गुरेज किया और घंटियां बजने के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गिनती के बाद नतीजे का ऐलान करते हुए कहा कि जब इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हुए थे तो उन्होंने 176 वोट हासिल किए थे, लेकिन आज इनके 2 वोट ज्यादा हो गए और उन्होंने 178 वोट हासिल किए। कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट हासिल करने के बाद अपने खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में जो हुआ इस पर मुझे शर्मिंदगी होती है। उन्होंने कहा कि अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मुश्किल वक्त इत्तेहादियों ने मेरा साथ दिया। मुझे आप में एक टीम नजर आ रही है। हमारी टीम मजबूत होती रहेगी। कई अरकान की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आए। पार्टी जब मजबूत होती है तो मुश्किल वक्त से निकलती है। कौम अपने नजरिए से पीछे हटती है तो मर जाती है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि शरीफ और जरदारी अरबपति बन जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ, इससे मुझे और सदमा हुआ। खुफिया बैलेट का मकसद हफीज शेख को हराना था। इलेक्शन कमीशन इंजीनियर से ब्रीफिंग ले। हमारे अरकान को फोन किए गए वोट के बदले 2 करोड़ की पेशकश की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जरदारी दुनिया भर में मिस्टर 10% से मशहूर हैं। नवाज शरीफ मुल्क को 30 साल से लूट कर मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। फजलुर रहमान हमेशा से 2 नंबर आदमी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने NRO लेकर दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। यूसुफ रजा गिलानी ने रकम वापस लाने के लिए खत नहीं लिखा। इमरान खान ने कहा कि सारे डाकू समझ रहे हैं, प्रेशर डालो, ये इमरान खान NRO दे देगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने NRO लेकर दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। नवाज शरीफ जरदारी समेत अपोजिशन समझती है मुझे ब्लैकमेल कर लेगी। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क लूटने वालों के केसेस अदलिया और नैब में हैं, मेरा इन पर कोई कंट्रोल नहीं। अदलिया और नैब को इन मुकदमात में सजा के लिए जो मदद चाहिए फराहम करेंगे। मेरी सारी पार्टी मेरा साथ छोड़ दे तब भी तनहा लड़ूंगा। कप्तान हूँ, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला हूँ और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि आज इमरान खान ने झूठा एतमाद का वोट ले लिया। उन्होंने अरकान से गन पॉइंट पर एतमाद का वोट लिया। पूरे इस्लामाबाद में कल डस्का की तरह धुंध छा गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, मुर्तजा जावेद अब्बासी और खसूसन मरियम औरंगजेब पर फख्र है। अवाम के शेर चंद दर्जन बर्गर्स पर भी भारी होते हैं। शेर शेर होता है, गीदड़ गीदड़ होता है। मरियम नवाज का कहना था कि ये जब अपोजिशन में थे तो पार्लियामेंट पे गुंडागर्दी करते थे, आज ये हुकूमत में है तो उन्होंने दोबारा गुंडागर्दी कर दी। एहसन इकबाल पर जूता फेंका, बदतरीन बदतमीजी का मुजाहरा किया। मरियम औरंगजेब पर हमला किया। 22 करोड़ अवाम शेम शेम कह रहे हैं।
دری اسناب نے ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب ہر جانب سے پے در پہ ذلت آمیز شکست کا سامنا ہو اور اقتدار بھی ہاتھ سے جاتا دکھائی دے تو یوں دماغ کا الٹ جانا سمجھ آتا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو نامعلوم شخص نے جوتا دے مارا۔ اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے بلائے گئے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج شروع کر دیا۔ اس دوران لیگی رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنان مشتعل ہو گئے اور شاہد خاقان عباسی کو دھکے دیے۔ مصدق ملک کا گریبان پکڑا گیا اور مریم اورنگزیب کو بھی دھکے اور گالیاں دی گئیں، جبکہ نامعلوم شخص نے احسن اقبال کو جوتا دے مارا جو احسن اقبال کے سر پر لگا۔ احسن اقبال، مریم اورنگزیب، مصدق ملک اور شاہد خاقان عباسی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا جو نہ صرف غیر اخلاقی اور غیر قانونی بھی ہے، رات کے اندھیرے میں اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جو بزدلانہ اقدام ہے۔ ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا، میدان میں موجود ہیں۔ بدماشی کا مقابلہ اسمبلی کے اندر اور باہر بھی کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ہم گھبرانے والے نہیں، ہم نے شرافت کی سیاست کی، عمران خان کو ہٹا کر دم لیں گے۔ تحریک انصاف نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست پی ٹی آئی کے رہنما فرخ حبیب، علائقہ بخاری اور کمل شوزب نے دائر کی۔ درخواست میں صوبائی وزیر ناصر شاہ کی آڈیو ریکارڈنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی ارکان اسمبلی کو رشوت دیتے رہے۔ ویڈیو اسکینر پر کارروائی مکمل ہونے تک یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے تقریر میں ٹکٹ دینے کے وعدے کا اعتراف کیا۔ الیکشن کمیشن مریم نواز کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور علی حیدر گیلانی کو نااہل کیا جائے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف کی حکومت بہترین ہے، لیکن عمران خان اس ملک میں واحد امید ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے سینٹ میں حکومتی امیدوار کو ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا۔ ہمارا یہی جھگڑا ہے کہ مخالف ووٹ دینے والوں کا علم الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے، اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ووٹ دینے والے کا علم ہونا چاہیے۔ اس سے قبل اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریک انصاف کی حکومت بہترین ہے، عوام کی توقعات زیادہ ہیں اور کارکردگی کہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ صرف سیاسی مگر مچھ ہیں جو ملک کو دبوچنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کھچے وسائل بھی ہڑپ کر سکیں۔ سرائیکی کلچر ڈے کے موقع پر شہر اولیاء ملتان میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف سرائیکی تنظیموں کی طرف سے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ سرائیکستان قومی کونسل کے صدر ظہور دھریجا تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق سرائیکی تنظیموں کے زیر اہتمام ملتان میں چوک نواں شہر سے ریلی نکالی گئی اور ڈھول اور شہنائی کی دھنوں پر سرائیکی جھومر نے سما باندھ دیا۔ پورے شہر میں نیلے رنگ کی ملتانی اجرک کی بہار امڑ آئی۔ بچے، بوڑھے اور جوان سب نے ملتانی اجرک کو گلے کی مالا بنا ڈالا۔ بعد ازاں سرائیکستان قومی کونسل کے زیر اہتمام ملتان ٹی ہاؤس میں سرائیکی ثقافت ڈے کے موضوع پر رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں سرائیکی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ظہور احمد دریجہ، سرائیکی رہنما مظہر کاد، نعیم ڈہر، سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ رانا فراز دون، سرائیکستان نیشنل پارٹی کی چیئرپرسن مس اجالا، ملک اللہ نواز وینس، جاوید چنر، خواجہ غلام فرید قریجہ نے اپنے خطاب اور بکس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قومیں اپنی تہذیب اور ثقافت کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھتی ہیں۔ سرائیکی اجرک محبت، رواداری اور امن کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرائیکی اجرک کا نیلگوں رنگ ہمیشہ زندہ رہنے والی محبت اور وفا کا استعارہ ہے۔ جنوبی پنجاب نے سیاست، ثقافت، کھیل اور ہر میدان میں نامور شخصیات پیدا کی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ جلد پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ سرائیکی کلچر ڈے کی اچھی بات ہے کہ یہ تمام قوم پرست جماعتیں مل کر منا رہی ہیں
اور اس بات کا عہد کر رہی ہیں کہ ہم اپنی ثقافت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس موقع پر صوبہ سرائیکستان کے لیے نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ جد و جہد تیز کرنے کا عہد کریں گے۔ تقریب میں شاعرہ تانیہ عابدی سمیت مختلف شعراء نے کلام، جبکہ اشرف پٹھان خان، مقبول کھرل، جاوید شانی سمیت دیگر گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں نوجوان سرائیکی گیت کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر ثقافتی جھومر بھی ڈالتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سرائیکی کلچر ڈے کے حوالے سے میونسپل کمیٹی لیا کے سبزہ زار میں خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت گیلانی اور اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں موجود مہمانوں کی موقع کی مناسبت سے سرائیکی اجرک بھی پہنائی گئی، جبکہ معاون خصوصی کی جانب سے سرائیکی کلچر ڈے کے موقع پر سنگت کے ہمراہ ڈھول کی تھاپ پر خوبصورت سرائیکی جھومر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس موقع پر معاون خصوصی سید رفاقت علی گیلانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار تمام ثقافتی اور علاقائی دنوں کی ترویج و آگاہی کے لیے متحرک ہیں۔ سرائیکی اجرک محبت و امن کا نشان ہے۔ کلچر ڈے کا مقصد اتحاد و محبت کی فضا کو پروان چڑھانا ہے۔ جی شکریہ مغز نیوز۔ آج کے دن آپ نے ہمیں موقف دینے کا موقع فراہم کیا۔ آج کا دن 6 مارچ کا دن پوری سرائیکی قوم کے لیے عید کا دن ہے، ایک بہت بڑا خوشی کا تہوار ہے جس کو ہر سطح پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خوشی سے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، جھمر مار رہے ہیں، جو ہمارا سرائیکی قومی ایک ایلیمنٹ ہے جھمر، ہمارا ایک دھمال جو کہ امن محبت کا پیغام ہے، صوفیہ کی دھمال سے نکلا ہے، اور ایک دوسرے کو یہ اجرک پہنا کر محبتیں بانٹ رہے ہیں، یہ صوفیہ کا پیغام تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ اجرک جس پہ صوفیہ کرام کے مزارات کا نقش آپ نے ڈھلا ہوا دیکھا، جب ایک وسیبی بھائی دوسرے اپنے بھائی کو اجرک پہناتا ہے اور پہنتا ہے تو کوئی بڑی سے بڑی رنجش بھی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس امن، پراسپیرٹی اور محبت کے پیغام کو ہم پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج کا دن دنیا کے کئی ملکوں میں 6 مارچ کو اجرک فیسٹیول امن دن کے طور پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام ہمیشہ جاری رہے گا، کیونکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی ثقافت کا تحفظ بھی کرتی ہیں، اس سے پیار بھی کرتی ہیں۔ اب دنیا میں مثال دیکھ لیں، ایرانی قوم ہو، چاہے فارسی ہو، افغانی ہو، عبرانی ہو، جو قومیں تہذیب و ثقافت اور زبان کے ساتھ جڑی ہیں ان کو کبھی صفحستی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ میں آج کے دن کی پوری قوم کو، پورے پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں سرائیکی ہیں سب کو 6 مارچ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج کے دن میں ایک تو پورے وسیب کو مبارکباد دینا چاہوں گی۔ 6 مارچ ہمارا اجرک کا دن، سرائیکی اجرک کا دن، پورے وسیب کے لیے خوشیوں بھرا دن ہے، اور اس موقع پہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہی ہم ایک دوسرے کو اجرک پہناتے ہیں تو تمام گلے شکوے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں بولی دن کو، اپنے کلچر کو پروموٹ کریں، کیونکہ ہم نے نہ صرف یہاں پر ہم نے رہنا ہے بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے بھی یہیں پر مقیم رہنا ہے۔ سرائیکستان نیشنل فرنٹ کے توسط سے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اجرک کے ہمارے 6 مارچ اجرک کے دن کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے کلچر کو زندہ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر تو ایک قومیت جو ہے، ایک قوم جو ہے، قوم کے تعریف پہ اگر سرائیکی قوم جو ہے وہ پورا نہیں اترتی تو میں سمجھتی ہوں کہ اسے ڈینائی کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ یہ پورا وسیب ہمیں علاقائی لحاظ سے دیکھ لیں، آپ ہمیں ثقافتی لحاظ سے دیکھ لیں تو ایک قومیت کی تعریف پہ مکمل اترنے والی قوم جسے سرائیکی قوم کہا جاتا ہے، اور جو پوری پاکستان میں ایک بڑے لیول پہ آپ اسے مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا علاقہ ہے، اور تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پاکستان کو، حکومت پنجاب کو بھی شیلٹر دینا چاہیے سرائیکی، کیونکہ یہ بھی ہمارے ملک کا ہی ایک کلچر ہے اور ایک بہت بڑا کلچر ہے جس کی پاکستان بننے سے پہلے تک کے ہزاروں سال پرانے نشانات آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ایک پہلو سے اگر ہم نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو تھوڑا سا سرائیکی نیشن کے ساتھ جو ہے، سرائیکی قوم کے ساتھ ایک زیادتی بھی کی جا رہی ہے کہ باقی تمام دن جو ہیں ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور تمام کلچرز پاکستان کے جتنے بھی کلچر ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن سرائیکی کلچر جو ہے وہ پاکستان بننے سے بہت پہلے سے وجود میں ہے، ہزاروں سال پرانی آپ اس کی تاریخ پائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ آپ اسے کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ جو سوتیلی ماں والا جو سلوک ہے وہ شروع سے روا رکھا گیا ہے، تو ہمیں وہ شیلٹر نہیں دیا گیا جو باقی تمام کلچرز کو پاکستان کے اس وقت اویلیبل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਰਕ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਅਜਰਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੈਕੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਾਫਤ ਸਰੈਕੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਕਾਫਤ को असां ज़हर करके असां सारे सकाफतों को बने रहे हैं। फ़र्क इदा सिंध की सकाफत है, बलोचां की सकाफत है, पश्तून है, पंजाबी है। ये सारे सकाफत जो मिल के एक गुलदस्ता बन सन तो पाकिस्तान को तरक्की सी, वफाक पाकिस्तान मजबूत थी सी। नाल ही इन सकाफत को नज़रअंदाज किया गया, जबकि सब तो मरकज़ी सकाफत है और बल्कि साकू सारा सूबा ना दे के इस सकाफत को नुकसान पहुँचाया गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया। 4 सूबे हैं, 5वां सूबा जड़ा मुल्तान सूबा है, जड़ा एडा वड्डा सूबा है जो हुण सरेकिस्तान मुख्तलिफ सरेकिस्तान सूबे शक्ल आसान है। ये जड़े बनवे सी इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत थी, वाफक पाकिस्तान मजबूत थी। साकू नौकरियां बराबर का हिस्सा नहीं मिलता, साकू मतलब कई महकमे में भी जुडिशरी मिलता, ब्यूरोक्रेसी हिस्सा नहीं मिलता, साकू रोज़गार सही नहीं मिलते, सारे को डिवेलपमेंट कह रहे। ये वास्ते सारी सकाफती तौर पर जो सही को उजागर करे दे पे तो इंशाअल्लाह ये असां अपने हकूक घिन के रसूँ और इन सकाफत के हवाले नाल और मुख्तलिफ तकरीबात करके जो लोग इन चीज़ को मानवे से क्योंकि सब तो वड्डी सकाफत पाकिस्तान की सरैकी है तो इंशाअल्लाह असां अपने हकूक गिनाने कामयाब थीसूं। अज का सरैकी कल्चर डे असां मनाने पियूं सरैकी वसेब और पूरे मुल्क भर और दुनिया भर। कल्चर एक ऐसी शय है जरा लोगों को मिलेंदी है। पाकिस्तान जी शिद्दत पसंद सोच है उन कल्चरल सरगर्मियों को उजागर करके असा पाकिस्तान को पुरअमन रियासत बढ़ा सकूँ और पाकिस्तान इतना रहने वाले दीगर कौमां सिंधी बलोच पश्तून पंजाबी अकवाम को असा पुरअमन पैगाम देनूँ कि भी वो भी अपने कल्चर नाल मुहब्बत करें। जरा पंजाब दो वड्डियां ज़बानां सरैकी और पंजाबी इन्हें को प्राइमरी सतह पर राइज करना चाहिए, मादरी ज़बान का हक मिलना चाहिए। असा चाहूँ कि भी ई मुल्क जिमें सिंध है, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब है, इमें 7 करोड़ सरैकी खिते तो मुश्तमिल सरैकिस्तान सूबा होवे और इतना रहने वाले मिनारिटीज़ जरा है उन्हें को हक होना चाहिए। खसूसन चोलिस्तान है जितना अकलीती आबादी रही है उन्हें कोई चोलिस्तान के ज़मीन हक मिलना चाहिए और जायज़ राइट मिलने चाहिए। असा पुरअमन कल्चरल पाकिस्तान बनाना चाहूँ। अज असां बेसरो समानी के आलम में और इंतहाई मकसद हुकूमत ने साकू नज़रअंदाज किया हुए उनके बावजूद ही असां अज अपना माँ बोली अपना कल्चर डे मनाते पियूं और पूरे वसेब कल्चर डे मनाया वेंदा पे जरा असां भी मनाते पे से और सारे इंतहाई ज्यादती पिया कंदे। मकसद ये नहीं जो मेरी सिर्फ पंजाब पिया कंदे, पूरा मकसद हुकूमत अपोजिशन सारे साकू जनूबी पंजाब आखते सारी शनाख्त को मसक करन तहूँ असा मकसद चाहूँ जो मेरी सारी शनाख्त को भी इवें सरपरस्ती होनी चाहिए जिमें सरपरस्ती मकसद बलोच कल्चर डे को दी गई है। हालांकि सारे वसेब बलोच कल्चर डे का कोई ताल्लुक नहीं बनता मगर होंदे बावजूद ही वज़ीर आला पंजाब ने वसेब को नज़रअंदाज करके असा भी यो मुतालबा करनूँ साड़ी भी उवें मकसद सरकारी तौर पर कल्चर डे मनाया वजे 6 मार्च को इजाज़त दी वजे जो असा को खैर खुशी नाल हर जात अपनी मकसद उन वास्ते मकसद पैसा तकसीम थे, पूरी इंतजामिया इन्वॉल्व थी है, पूरा मकसद 8 कौंसला इन्वॉल्व थे, अलहमरा को इस्तेमाल किया गए लाहौर दे विच यानी कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि जेरी कौम एक मकसद सैकड़े हज़ारे साल गणिता रही पी है जैन तो पूरा मुल्क कायम थिया खड़े जेरी असल कौम है वो कौम को नज़रअंदाज करनी मेरी समझ तो बहरेगार है। मेहरबानी। रवा हफ्ते के दौरान मुआशी हवालों से आने वाली खबरों के बाइस रुपये के मुकाबले में डॉलर एक साल की कम तरीन सतह पर आ गया। ज़राए के मुताबिक 5 मार्च को ख़त्म होने वाली हफ्तावार कारोबार में ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर की कीमत 158 रुपये से घटकर एक साल की कम तरीन सतह 157 रुपये पर आ गई। ज़राए के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान को खाम तेल और गैस की दरामदात के लिए 1.10 अरब डॉलर के मौखिर अदायगियों के कर्ज़ों की मंजूरी जैसे अवामिल गुज़िश्ता हफ्ते ज़र मुबादला के दोनों मार्केटों में डॉलर की कदर पर असर अंदाज रहे।
اس کے علاوہ قطر کے ساتھ پاکستان کو آئندہ سال سے 10 سال کے لیے سستی LNG درآمد کرنے کے معاہدے بھی روپے کی قدر مضبوط کرنے کا سبب بنے۔ 5 مارچ کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 98 پیسے جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 1 روپے کم ہوئی۔ پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کو ملتوی کرنے کے بعد سامنے آنے والی صورتحال کے حوالے سے کرکٹ بورڈ کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں PSL 6 کے بقیہ میچز میں بایو سیکیور ببل بنانے کے لیے غیر ملکی کمپنی کی خدمات حاصل کرنے پر غور کیا گیا۔ گزشتہ روز کراچی میں اعلیٰ حکام کا اہم اجلاس 3.5 گھنٹے تک جاری رہا، جس کی صدارت CEO وسیم خان نے کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں التوا کے ذمہ داران کا تعین کرنے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ فی الحال بورڈ بقیہ میچز کا جلد از جلد انعقاد چاہتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں جو خامیاں سامنے آئیں اب انہیں دور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بایو سیکیور ببل پر خاصے اعتراضات ہوئے، PCB اسے درست انداز میں نہیں سنبھال سکا، اس لیے آئندہ یہ ذمہ داری کسی غیر ملکی کمپنی کو دی جائے گی۔ دیہی مرکز صحت قصبہ بصیرہ میں میڈیکل آفیسر کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کے باعث ایمرجنسی میں لائی جانے والی 1 سالہ بچی جان بحق ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق قصبہ بصیرہ شہر کا رہائشی شخص اپنی بچی کو چیک اپ کے لیے لایا تو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر غیر حاضر پایا گیا۔ فرسٹ ٹریٹمنٹ نہ ملنے پر 1 سالہ معصوم بچی جان کی بازی ہار گئی۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شاہ رخ 2 ماہ سے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے، جبکہ بااثر سابق CEO ہیلتھ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے متعلقہ آفیسر کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ ورثاء کی جانب سے میڈیکل افسر کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز کے ہمراہ جلال پور پیروالا کا دورہ کیا اور انٹر ڈپارٹمنٹل کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ بھی دیکھا۔ فائنل میچ میں پولیس نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو 42 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ ہمارے نمائندے امتیاز سمرو کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے فاتح ٹیموں اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں پر ٹرافیاں اور دیگر انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر نوجوانوں کی جانب سے کبڈی اور دیگر کھیلوں کے بھی انعقاد کا مطالبہ سامنے آنے پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلوں کے لیے لائحہ عمل تیار کر کے رابطہ کریں۔ اسپورٹس سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے شجرکاری فروغ مہم کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر آفس میں پودا بھی لگایا۔ ڈپٹی کمشنر نے جلال پور پبلک اسکول کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نئے تعلیمی بلاک کا جائزہ لیا اور احاطہ اسکول میں پودا نصب کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں 5 لاکھ پودوں کی تنصیب کا ٹارگیٹ مقرر کیا گیا ہے۔ تحصیل جلال پور میں تمام سرکاری ادارے مل کر ابتدائی طور پر 20,000 پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے اس بار بڑے پودے لگائے جا رہے ہیں، جن کی نشو و نما یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم بھی بنایا جا رہا ہے۔ احمد پور شرقیہ میں پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر حافظ مظفر کریم کی زیر قیادت وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے محمد ساجد خان کے مطابق ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Mall of Kent.